جس رب نے یہ حکم دیا کہ روزہ رکھو، اسی رب کا یہ حکم ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ اے نبی، اے مسلمانوں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت کرتے رہو جہاں تک کہ موت آ جائے۔ اسی رب کا کلام ہے، اسی رب کی بات ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے اللہ کی ایک بات کو لے لے، ایک بات کو چھوڑ دے۔ روزہ تو رکھیں، رمضان کے اہتمام کریں، رمضان کے بعد چھوڑ دیں، یہ اچھی بات نہیں، اچھی صفت نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اعمال کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ایک مومن کے اعمال اور نیکی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ رمضان میں کیا، اگر رمضان چھوڑ دیا، ایسا نہیں، مومن موت تک اس کا عمل سلسلہ جاری رہتا ہے۔ روایت پڑھتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہاری عبادت جاری رہنا چاہیے، مسلسل ہونا چاہیے یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی جو عبادت رمضان کے جو اعمال ہم کرتے تھے ان اعمال کو کنٹینیوس کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہے، سب سے محبوب عمل وہ ہے، سب سے محبوب عمل وہ ہے جو انسان کنٹینیو کرے، چاہے کبھی کیوں نہ ہو، ہمیشہ ہو وہ عمل۔ صحیح مسلم کی روایت ہمیں عائشہ کہتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الى اللہ تعالی ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے کہ جو آدمی ادومها ہمیشہ ہو، کنٹینیو کرے وہ عمل، وان قل اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ماں عائشہ اس کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب کوئی عمل کرتی تو اس کو لازم پکڑ لیتی تھی، وہ ہمیشہ کنٹینیو۔ دیکھیں حدیث بیان کر رہی ہے لیکن عمل بھی الحمدللہ ہمیں بھی ایسا کرنا ہے میرے محترم بھائیوں۔ ایک صحابی آئے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی توجہ سنی، صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرا ایک سوال ہے، میں ایک سوال لے کے آیا ہوں، آپ مجھے اسلام کے بارے میں قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، آپ مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی نصیحت کریں، ایسی بات بتائیں کہ اب آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت پیش نہ ہے۔ پہلے کہتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، اے شخص، اے سفیان بن عبداللہ، تم کہو کہ میں ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ یہ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث میں یہ حکم ہے کہ ایمان کے بعد، توحید کے بعد نیکی اور اطاعت کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا دینا ہے، ہمیشہ کرنے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو کامیاب ہیں، ورنہ جو لوگ رمضان میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، غیر رمضان میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ معاشرے کا بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ میں نہیں بول رہا ہوں، نعوذ باللہ، میری کیا اوقات ہے میں بولوں آپ کو برا۔ بشر الحافی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے پوچھا کہ بشر الحافی آپ بڑے امام ہیں، میرا ایک سوال ہے کہ بعض لوگ رمضان میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، رمضان میں تو اللہ کو پہچانتے ہیں، رمضان کے جیسے ہی رمضان گیا وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کہتے بئس القوم، بشر الحافی کہتے ہیں بئس القوم الذی لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، یہ کتنے بدترین قسم کے لوگ ہیں جو صرف اور صرف رمضان ہی میں اللہ کو پہچانتے ہیں اور غیر رمضان میں اللہ کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے ہیں۔ بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں سوائے رمضان کے، یہ بہت بری صفت ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ آدمی جو رمضان میں جیسے ہم نماز پڑھتے تھے، صف ملنا، پہلے صف میں امام کی جگہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، لیکن رمضان کے بعد بھی یہ رہنا بڑا محترم ہے۔